الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقال الله تعالى في القرآن المجيد ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ آگے آ جائے۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بتلائی ہے، تو میں انہی کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 شخص کا ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ 3 شخص جو ہے ایک سفر پر گئے، اور جب سفر پر گئے چھٹی کا ان کا وقت تھا، تو جب وہ سفر پر گئے تو موسم خراب ہو گیا۔ جب موسم خراب ہو گیا تو وہ ایک غار کے اندر چلے گئے، اور جب وہ تینوں اس غار کے اندر پہنچے تو ہوا تیز تھی، جس وجہ سے بھاری پتھر لڑکتا ہوا اس غار کے منہ پر آ کر رک گیا، اور جب وہ منہ پر آ کر رک گیا تو راستہ بند ہو گیا، جس وجہ سے وہ نہ نکل سکے۔ تو آپس میں ان میں مشورہ ہوا کہ اب اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے، اگر وہ اختیار کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس سے نکلنے کا راستہ ہمارے لیے فراہم کر دے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اللہ سے دعا کرے، اور دعا بھی اس طریقے سے کرے جو ایسا نیک کام کیا ہو جس کی اللہ کے یہاں قبول ہونے کی ہم کو بھی لگتا ہو کہ اللہ کے یہاں قبول ہو، کچھ اس طریقے کی دعا کی جائے۔ تو ان میں آپس میں مشورہ ہوا، تو ان میں سے ایک شخص نے دعا کرنی شروع کی۔ تو اس نے جو واسطہ دیا کہ اللہ تو جانتا ہے، میں ایک چرواہا تھا، میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا، اور میرے والدین جو تھے وہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، لیکن میری عادت یہ تھی کہ جب میں بکریوں کو چرانے کے لیے جاتا اور جب میں واپس آتا تو سب سے پہلے جو ہے میں اپنے والدین کو ان کا دودھ پلاتا، بعد میں خود پیتا، اپنے بیوی بچوں کو پلاتا، لیکن اپنے ماں باپ سے پہلے میں کسی کو جو ہے کھانے پینے کی چیزیں نہ دیتا۔ اتفاق سے ایک واقعہ ایسا ہوا، میں دور نکل گیا بکریوں کو چراتے ہوئے، رات کو جب میں پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے، اور جب وہ سو چکے تھے تو میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا، اور میرے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن میں نے ان کی پرواہ نہ کی، اپنے ماں باپ کے سرانے پر چارپائی کے کنارے پر کھڑا رہا کہ میرے ماں باپ جب اٹھیں گے تو سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا جائے گا، بعد میں میرے بیوی بچے پئیں گے۔ اسی طریقے سے وہ نہ اٹھ سکے، صبح کے وقت پہلے میں نے اپنے والدین کو پلایا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پلایا۔ اللہ اگر تیرے یہاں یہ قبول ہے تو یا اللہ ہم پھنس چکے ہیں، کسی طریقے سے یہ پتھر ہٹا دیجئے تاکہ ہم بھی اپنے بیوی بچوں میں جا کر مل سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا۔ تو پھر تیسرا شخص دعا کرتا ہے، لیکن عزیزوں اس سے پہلے ہم ذرا اپنے اندر غور کریں کہ ہم اپنے والدین کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں حق ادا کرتے؟ اگر دیکھا جائے تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، یہ کہ
حدیث کے جو تھے وہ بڑے امام تھے. انہوں نے ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ان سے درخواست کی کہ اے عبداللہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے 40 طواف کر لوں. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, اپنے کندھے پر بٹھا کر وہ اپنی والدہ کو لے گئے, 40 طواف کرائے اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر لے گئے. لیکن پھر کہا کہ عبداللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ پتہ نہیں موت کا کب بلاوا آ جائے, یہ دنیا چھوڑ کر جانی پڑ جائے, میں چاہتی ہوں کہ ایک حج اور کر لوں. تو پھر مدینہ سے مکہ لے کر جاتے ہیں اور جب طواف کرایا, طواف کرانے کے بعد دھوپ سخت تھی, ان کو اپنی والدہ کو ایک کونے میں بٹھایا اور اپنا بھی خانے کعبے کا گلاف پکڑ کر اللہ سے دعا کیا, اللہ یہ بتلائیے کیا میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا یا نہیں کیا. تو آواز آئی کہ عبداللہ جو تو نے اپنی ماں کے دودھ کا پہلا قطرہ پیا تھا ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے, ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے. ذرا اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچو کہ کس طریقے سے باپ جو ہے محنت مزدوری کرتا ہے, رات دن ایک کر دیتا ہے کہ کہیں میرے بچوں کو کوئی دقت نہ ہو جائے. ماں جو ہے وہ اپنے منہ کا نوالا نکال کر اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں, لیکن بچوں کو ذرا پرواہ نہیں ہوتی. یاد رکھنا, اگر ہم اپنے ماں باپ کی ناقدری کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہم کو نہیں بخشے گی. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے والدین کو نعوذ باللہ تھپڑ مارا ہے, ہماری اولاد 2 تو مار سکتی ہے, 1 سے کم نہیں کر سکتی. اس لیے ہم کو چاہیے جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کرے, اور جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے دعا استغفار کرے, اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے. جو ان سے ملنے جلنے والے تھے ان سے عقیدت و محبت رکھے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نیکوں کی فہرست میں لکھ دے گا. دوسرے شخص نے دعا کی کہ اللہ ایک شخص نے میرے یہاں مزدوری کی تھی, ایک شخص نے میرے یہاں مزدوری کی تھی, اور جب اس نے مزدوری کی وہ بغیر مزدوری لیے ہوئے چلا گیا اور کافی وقت کے بعد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے فلاں وقت میں تمہارے گھر مزدوری کی تھی, میری رقم دیجئے. تو میں نے کہا کہ جو بھی ساز و سامان ہے, جو بکریاں وغیرہ ہے, جو گائے وغیرہ ہے, اور جو کچھ بھی ساز و سامان ہے یہ سب تیرا ہے, تو اس کو لے کر چلا جا. واقعہ یہ ہے کہ وہ بتلاتے ہیں کہ میں نے اس سے جو ہے مال, اس مال کو, تیرے مال کو جو ہے کہ مال اس کو لگایا جس سے اتنی برکت ہوئی, اتنا ہے کہ میں نے نفع کمایا, یہ سب کچھ تیرا ہے. تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اس نے مذاق نہیں, یہ سب کچھ تیرا ہے. تو لے کر چلا گیا. یا اللہ اگر تو جانتا ہے تیرے یہاں یہ قبول ہے تو یا اللہ اسی کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دیجئے تاکہ ہم بھی اپنے بیوی بچوں میں جا سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی دعا کو قبول فرمایا اور تھوڑا سا پتھر اور ہٹ گیا. پتھر اتنا ہٹا کہ باہر کا جو ہے دیکھنے لگا, لیکن اتنا نہ ہٹ سکا کہ جس سے اس سے باہر نکل سکے. تو اب ہم ذرا اپنے اندر غور کریں کہ ہم نے کس کا مال دبایا ہے یا نہیں دبایا. میں کسی کو نشانہ بنا کر نہیں کہہ رہا, بات یہی ہے ہمارے یہاں آج کل ہمارے گاؤں دیہات کے اندر ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. ایک بالش زمین کے اوپر لڑائی جھگڑا کئی سال تک چلتا ہے. بھائی میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا, سنو کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین ہڑپ لی, ایک بالش زمین کسی کی دبا لی, وہ کمزور تھا, وہ نادان تھا, وہ کچھ نہ کر سکا, تو کل قیامت کے دن ساتوں زمین کا توق بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا. ساتوں زمین کا توق جو ہے بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا جس نے ایک بالش زمین کسی کی ہڑپ لی. اور یہاں تک آتا ہے اگر کسی نے 1 روپیہ کسی کا کھا لیا تو یہاں تک آتا ہے کہ 700 نمازیں, وہ نمازیں جو اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہو,
وہ نمازیں جو اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہوں 1 روپیہ کے بدلے میں وہ دینی پڑے گی۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اصلیت اگر دیکھا جائے آج نوجوان طبقہ، اور اگر دیکھا جائے بہت سے ایسے ہیں بیچاروں کو تقریباً 50 سال 30 سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے، لیکن نماز کا طریقہ نہیں جانتا، کسی سے معلوم کرنا نہیں چاہتا، اس وجہ سے کہ کوئی یہ نہ کہتے کہ اس پہ نماز پڑھنی نہیں آتی۔ عزیزو، مسئلہ مسائل کے اندر دین کی باتوں کے اندر شرمانا نہیں چاہیے، اس لیے ہم کو چاہیے دین کی باتوں کے اندر اگر ہم کو معلوم نہیں ہے تو اس کو معلوم کرنی چاہیے، اور جہاں تک کسی کا حق ہے اس کا حق دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ یہ 2 حق ہے، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے۔ اللہ کا جو حق ہے اللہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندے کا جو حق ہے یہاں نہیں تو وہاں دینا پڑے گا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کے 5 حصے بن جاتے ہیں، اس کے 5 حصے بن جاتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ملکول موت آتی ہے، اس کی روح لے کر چلی جاتی ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے اس کا مال بچتا ہے، اس کا مال جو ہے اس کے ورثہ تقسیم کر لیتے ہیں آپس میں۔ تیسری جو ہے وہ تیسری جو بیان کی یہ کہ اس کا جسم جو ہے وہ کیڑے وغیرہ کھا جاتے ہیں۔ چوتھی جو چیز بتلائی وہ ہے کہ اس کی ہڈیاں وغیرہ اس کو مٹی کھا جاتی ہے، اور 5ویں چیز جو بتلائی وہ ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے حق والے اس سے لے لیتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو گالی دی ہے، اگر ہم نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کا مال دبایا ہے، تو کل قیامت کے دن وہاں مال بند نہیں ہوگا، وہاں نیکیاں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نیکیوں کو لے کر جس کا حق بیٹھے گا اس کو اس سے لے کر دلا دے گا۔ ہم کو چاہیے جو بھی ہمارا معاملہ ہے دنیا کے اندر ہی اس کو صاف کر کے آئے۔ اور ایک بات اور بتلاؤں کہ جس طریقے سے دوسرے کی زمین کو ہڑپنا، یہ کہ ایک بارش کے اوپر ساتھ زمین کا توق گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، اسی طریقے سے زمین جائیداد کے اندر ہماری بچوں کا بھی حق بیٹھتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ شاید کوئی ہو جس نے اپنے بچوں کا حق ادا کیا ہے، اس لیے چاہیے کہ بچوں کا جو حق بیٹھتا ہے زمین کے اندر، مکان کے اندر، مال و دولت کے اندر، جہاں تک ہو سکے جہیز کی جگہ یہ بچوں کا حق دو۔ انشاءاللہ یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرمائے گا۔ یہ آتا ہے کتابوں کے اندر، وہ باپ جس نے اپنے بچے کا حق ادا نہ کیا، جس بچی کو اس نے اس کا جو حق بیٹھتا ہے ادا نہ کیا تو قبر کے اندر اس کو سکون نہیں آئے گا۔ وہ بھائی جو اس کے مال کو کھاتا ہے، یہ آتا ہے کہ وہ ایک قسم سے دیکھا جائے تو وہ ڈاکو ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنی بہن کا جو حق ہے اس کو ادا کرے۔ باپ کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کا حق ادا کر کے جائے۔ جس طریقے سے ہمارے بچے ہیں وہ بچہ بھی تو ہے، بچوں کا تو یہ یہاں تک آتا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر ایک بچی ہے اور ایک بچہ ہے، گھر کے اندر کوئی کھانے پینے کا سامان لے کر آئے تو باپ کو چاہیے کہ بچے کے ہاتھ میں نہ دے، بچی کے ہاتھ میں دے، کیونکہ بچی جو ہے گھر کے اندر رہتی ہے، بچہ تو باہر بھی جا سکتا ہے اور دوسری بیچاری پرائی گھر کی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی بچوں سے عقیدت و محبت رکھے، ان کی تربیت جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق کرے، اور ان کا جو حق ہے وہ ادا کرے، ورنہ دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے، کل قیامت کے دن بھی خسارہ رہے گا۔ تیسری چیز جو تیسرے شخص نے دعا کی وہ یہ کی کہ اللہ تو جانتا ہے، ایک میرے چچا کی لڑکی تھی، میں اس سے بڑی عقیدت و محبت کرتا تھا، جب میں اس سے میری شادی نہ ہو سکی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ نعوذ باللہ منہ کالا کر لیں، لیکن اس نے منع کر دیا۔ لیکن معاملہ ایسا ہوا ایک مرتبہ اتنا قحط پڑا کہ آدمی پریشان ہو گیا، کھانے پینے کو کچھ نہ مل سکا، تو میرے پاس آئی اور آ کر کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ مجھ کو دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ میری شرط کو قبول کر لے، میں جو چاہے میں آپ کو دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ 120 دینار مجھ کو چاہیے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کل آنا۔ تو اسی طریقے سے جب میں غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ایسا کام نہ کر، میں عورت جو ہوں ایسی عورت نہیں ہوں، غلط عورت نہیں ہوں، اس لیے ایسا کام نہ کر۔
اے اللہ میں اس سے ہٹ گیا، میں نے اس کے ساتھ غلط کام نہ کیا، یا اللہ اگر تو جانتا ہے یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، یا اللہ تو اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ میں بھی اور ہم بھی اپنے بچوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا کر مل سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی دعا کو قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ اب یہ تیسری بات جو ہے ذرا توجہ دے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے، ایسی چیزیں ان کے لیے مہیا نہ کرے جس سے وہ غلط راستوں پر چل سکے۔ لیکن آج اگر دیکھیں تو عام ہو چکا ہے، ہمارے بچے الگ پڑے ہوئے ہیں، باپ الگ پڑا ہوا ہے، ماں الگ پڑی ہوئی ہے۔ اگر دیکھیں تو موبائل کوئی لے لے، کون جانتا ہے کانوں کے اندر لیڈ لگی ہوئی ہے، ایئر فون لگی ہوئی ہے، بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے اپنے بچوں کے بستروں کو ٹٹول کر دیکھا کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ عزیزو، اگر ہم نے آج اپنے بچوں کے اوپر کنٹرول نہ کرا، نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور دنیا کے اندر بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں، اگر دیکھا جائے تو انسان کی روح کانپتی ہے۔ اگر ایک واقعہ قریب کا ہی ہے کہ گھر کے اندر ایک موبائل تھا، گھر کے اندر ایک موبائل تھا، اس کی ڈسپلے بھی پھوٹی ہوئی تھی، اس کا ڈھکن بھی الگ ہو جاتا تھا، اس کی بیٹری بھی الگ گر جاتی تھی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ رات کو بچی جو ہے اس پہ بیٹری لگاتی، اس سے نمبر لگاتی اور اس طریقے سے باتیں کرتی۔ باتیں کرنے کے بعد یہاں تک بات پہنچی کہ وہ بچی جو ہے بچے کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ یہاں تک آتا ہے کتابوں کے اندر، جب ہمارے بچے جوان ہو جائے، بچے ہو یا بچہ، جب جوان ہو جائے، صحیح وقت پر اگر ان کا نکاح نہ کیا، صحیح وقت پر ان کا نکاح نہ کیا، اگر اللہ نہ کرے، اللہ کا نہ کرے، اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں تو اس کا وبال ان کے والدین پر ہوگا۔ کیونکہ جس طریقے سے ماں باپ کے اوپر بچوں کے لیے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اسی طریقے سے ایک وقت آنے پر اس کا نکاح بھی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج مطہرات سے نکاح کیا ہے، ذرا ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ حضرت عائشہ سے کتنی سال کی عمر تھی؟ 6 سال کی عمر تھی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد اس میں پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر تھی، حضرت خدیجہ کی 40 سال کی عمر تھی۔ یہ بتلا کے چلے گئے کہ اس طریقے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں یہ کہ آج کل جو زیادہ معاملہ بنا ہوا ہے وہ جہیز کا بنا ہوا ہے، اگر ہم اس پر کنٹرول کریں، بچوں کا حق ادا کریں، پہلے بھی دیکھیں تو کس طریقے سے ہوتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا، گھر میں بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس طریقے سے نکاح ہو گیا۔ لیکن آج شور ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں نے اپنے بچے کی شادی کی ہے، فلاں نے اپنے بچے کی شادی کی ہے، یہ سامان دیا ہے۔ عزیزو، ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اٹھا کر تو دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا جنازہ تو نہ نکالو، کل قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے، ہم بھی موجود ہوں گے، جب پتہ چلا گیا اے اللہ کے رسول یہ آپ کا امتی ہے، جس نے فلاں کا حق مارا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں آپ کا امتی ہے کہ جس کے بچوں نے اس طریقے سے غلط قدم اٹھایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا فلاں امتی ہے، اس طریقے سے جہیز لیا تھا، اس طریقے سے دیا تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزرے گی؟ اس لیے ہم کو چاہیے ان خرافات کو دور کریں۔ اگر ہم ہی کوشش نہ کریں گے تو پھر بتلائیے کون کرے گا؟ ہم تو پکے سچے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہماری مسلمانی ہے کہ اگر کوئی کمزور ہے تو ہم اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، یہ اگر کوئی مجبور ہے تو ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عزیزو، سمجھ جاؤ ابھی وقت ہے، ورنہ ہماری داستان نہ رہے گی داستانوں میں، اس لیے اللہ نے ابھی وقت دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔